السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنا ہوم ورک کر رہے ہوں گے اور پچھلے مہینے ڈسکس کی گئی بیماری جھوٹ پر کافی حد تک قابو پا چکے ہوں گے۔ آج ہم جس بیماری کا تذکرہ کریں گے اور اس سے بچنے کی تدابیر سیکھیں گے اس کا نام ہے تکبر۔ جی ہاں، تکبر ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو کہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بات کرنے میں بناوٹ سے کام لیتے ہیں، منہ پھاڑ پھاڑ کر بات کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، تکبر میری چادر ہے اور عزت میری ازار۔ جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ یہ حدیث بہت ڈرا دینے والی ہے کیونکہ عام طور پہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی چیز کا غرور پایا جاتا ہے اور وہ اس کی بنا پر دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ مثلاً کسی کو اپنے مال کا تکبر ہوتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو اپنے اثاثوں، گاڑیوں، بنگلوں، زمینوں اور زیورات وغیرہ کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ کسی کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو کمتر اور جاہل سمجھتا ہے اور ان کو باتوں باتوں میں یہ جتاتا رہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے اور میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اصل میں علم کا تکبر بہت ہی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے عام لوگ اس شخص سے کوئی بات پوچھتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کہیں وہ ان کا مذاق نہ اڑا دیں۔ اسی طرح کسی کو اپنے حسب نسب اور ذات برادری کا گھمنڈ ہوتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پہ اور کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے ہر بیک گراؤنڈ کی عورت سے شادی کر کے ہمارے لیے مثال قائم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، جبکہ ہم اپنے آپ کو نبی کے امتی کہنے والے اپنے حسب نسب پہ اتراتے ہیں اور دوسرے خاندان میں اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم سید، نقشبندی، سہروردی، راجپوت اور نہ جانے کیا کیا ہونے پر غرور کرتے ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہماری پیدائش ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی؟ ہم سید ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سیدوں والی خصوصیات کو پیدا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں ان پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زوال نعمت سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں وہ کسی بھی وقت واپس بھی لے سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنی عبادت گزاری کا ذوق ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے حج اور عمرے کے قصے سنا سنا کے مروب کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اپنے بچوں کے نیک ہونے کا۔ کسی کسی کو اپنی شکل و صورت پہ غرور ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ صورتیں بنانے والا مصور تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل میں تکبر کا تعلق انسیکیورٹی سے ہوتا ہے۔ متکبر انسان کو فیلئر کا خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ نعمتیں چھن گئیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ متکبر شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ متکبر انسان کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے۔ وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ بالآخر لوگ اس سے کھنچنے لگتے ہیں اور وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے اور آخرت میں بھی۔ متکبر انسان کے اندر اکڑ پائی جاتی ہے، وہ حق کو جان لینے کے باوجود بھی مانتا نہیں ہے۔ یہی معاملہ فرعون کا تھا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے، مگر اس نے ان کا انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 75 میں فرمایا،
اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں لے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار تو نہیں کرتے، کیونکہ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ خدا نخواستہ ہم بھی اس بیماری کا شکار تو نہیں ہیں۔ تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کو شعوری کوشش کرنی ہوگی، دوسروں کی پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹفلی سننا ہوگا، اور اگر وہ درست ہیں تو ان کو تسلیم بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر ہیومر پیدا کرنا چاہیے، ہر وقت منہ پھلا کر رکھنا، دوسروں پر اپنا روب جھاڑنا بالکل بھی مناسب رویہ نہیں ہے، اور اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو معافی بھی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانے۔ چلیں دوستو، اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ چلیں پھر اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔